طلبا سے بھی یہ اپیل کر رہا ہوں، جو طلبا چاہتے ہیں نا کہ ایک وقت میں ہم بہت ساری تعلیم حاصل کر لیں، ایک وقت میں ہم کیا کر لیں، انگلش بھی سیکھ لیں، ہندی بھی سیکھ لیں، میتھ کو بھی سیکھ لیں، اور فارسی بھی جناب پڑھ لیں، اور عربی بھی ہم سیکھ لیں، اور عالی جناب کہیے کہ قرآن کریم بھی ہم یاد کر لیں۔ یار کیا کرو گے ایک وقت میں؟ ایک وقت میں ایک چیز کو پکڑیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، یک گیر و محکم بگیر، ایک کو پکڑیے، مضبوط پکڑیے، تو آدمی سیدھے راستے پر چلا جاتا ہے۔ جب ایک کام سے فارغ ہو جائیں گے پھر دوسرے کام میں لگیے، چونکہ یہ دنیا کی الجھنیں ہیں بھائی، ایک کام ختم نہیں ہوا دوسرے میں الجھ گئے تو وہ پہلے والا بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پہلے ایک کو مکمل کر لیجئے گا، پھر دوسرے کی طرف بڑھیے گا۔ تو بہت سارے طلباء کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، تو یہ خیال بالکل غلط ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ بھائی ایک وقت میں، ایک سال میں ہم بہت ساری تعلیم حاصل کر لیں، یہ خیال غلط ہے۔ آپ لیبل تو لگا سکتے ہیں، آپ بتانے کے لیے کسی کو کہہ تو سکتے ہیں کہ بھائی ہم یہ تعلیم اس سال یہ تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں، آپ کوانٹٹی تو گنا سکتے ہیں لیکن کوالٹی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، اگر کوالٹی پیدا کرنی ہے، اپنے اندر صلاحیتیں اور استعداد پیدا کرنی ہے، تو آپ ایک چیز کو پکڑیے اور اس کو مکمل اچھے انداز سے اس کو مکمل حاصل کریں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آج کل یہ جو فائدے نہیں ہو رہے نا، بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں علماء اور فاضل لوگ کیا ہر سال مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں، ہزاروں طلباء اور ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو سند فراغت لے کر اور وہ مدرسے سے نکل کر اور میدان عمل میں آتے ہیں، لیکن میدان عمل میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ زیرو۔ ان کے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں، ان کے پاس تقوی نہیں ہے، ان کے پاس تربیت نہیں ہے، ان کے پاس سلیقہ نہیں ہے، ان کے پاس ادب نہیں ہے۔ تو کمزوری یہ عوام کی نہیں ہے بلکہ خواص کی بھی ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ بھائی ایک چیز حاصل کریں اور اچھی طرح حاصل کریں۔ آپ صرف قاری بنیے نا، لیکن اچھے والے قاری بنیے۔ آپ صرف کیا بنے؟ حافظ بنے، اچھے حافظ بنے، تربیت یافتہ، سلیقہ مند، با ادب، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا قوم کو۔ ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے، وہ صرف حافظ ہیں لیکن وہ علماء کے صحبت یافتہ ہیں، وہ بزرگان دین کے صحبت یافتہ ہیں، انہوں نے بزرگان دین کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل کی ہے، تو ماشاءاللہ وہ حافظ ہیں لیکن بہت بڑا کام وہ انجام دے رہے ہیں۔ وہ ایک آج کے دور کے ایک مفتی کی ڈگری رکھنے والے سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ڈگریوں پہ نہ جائیے گا، دنیا چل رہی ہے ڈگریوں کے اوپر یار، پیسوں سے خریدی جا رہی ہے آج کل ڈگریاں، 10ویں کی، انٹر کی، اور کوئی سی بھی ڈگری آپ لے لیجئے گا، جیسی ڈگری ہوگی جس لیول کی اسی لیول کا پیسہ آپ دے دیجئے گا، ڈگری حاصل ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ علم دین کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اہلیت اور صلاحیت اس میں مطلوب ہوتی ہے، اور کوالٹی پہ اس پہ زور دیا جاتا ہے، کوانٹٹی پہ یہاں دھیان بالکل نہیں دیا جاتا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ عمل پسند ہے جو مستقل دوام کے ساتھ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہو، تو تھوڑی عبادت ہو لیکن مداومت کے ساتھ ہو، استقرار اور دوام کے ساتھ ہو، تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا، اللہ کو بھی وہ عمل پسند آئے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مضبوطی کے ساتھ اپنی تعلیم کو حاصل کریں، اور ان چکروں میں نہ پڑیں کہ بھئی یہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے۔ ہمارے استاد محترم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اور اس کو میں بارہا سنایا کرتا ہوں، حرص اور طمع کے اوپر، کہ بھئی بندر کی عادت اور خصلت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ککڑی کے کھیت کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ پہلی ککڑی توڑ کر اس ہاتھ کے نیچے رکھ لیتا ہے، پھر اس ہاتھ سے اس کو توڑتا ہے، پھر اس بازو کے نیچے رکھ لیتا ہے، تو اس طرح کر کر وہ پورے کھیت کے اندر ساری ککڑیاں خراب کر دیتا ہے، اور حاصل اس کو صرف ایک ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسے نہ بنیں۔ اللہ رب العزت عمل سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے۔